الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت بجالہ روایت کرتے ہیں یا بجالہ کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے جادوگروں کو قتل کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والیوں کو لکھا کہ وہ جادوگروں کو قتل کریں، یعنی جادو کی سزا یا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو تفصیلی گفتگو تھی کل ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، اور آج بھی اس کے مختلف احکام کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس کے بعد چلیے اس کے بعد کی روایت پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انہا امرت بقتل جاریت لها سہارتها فقتلت۔ مطعم مالک، انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے۔ بس کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، وصح عن حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہا سے یہ بات صحیح طور پر منقول ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جنہوں نے ان پر جادو کیا تھا، ہے نا، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت جندب سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کہا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی تھی، ہے نا، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جادو کر دیا، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، لہذا اس کو قتل کیا گیا۔ یہ قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر، طبرانی نے، بیہقی نے اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے، اس کی سند صحیح ہے نا۔ تو یہ جو لونڈی تھی حضرت حفصہ کی لونڈی تھی، اور انہوں نے اپنے مالکن کے اوپر یعنی حضرت حفصہ کے اوپر جادو کیا۔ جادو کرنے کے بعد ام المومنین نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت جندب سے بھی صحیح طور پر یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے جادوگر کو قتل کیا۔ امیر کی مجلس میں ایک جادوگر تھا جی، وہ نظر بندی کا کھیل دکھا رہا تھا، ہے نا، لوگوں کے سامنے یہ جادو دکھا رہا تھا، نظر بندی کا کھیل، کہ کسی آدمی کا سر اس کے تن سے جدا کر کے الگ کر کے دکھا رہا تھا۔ تو حضرت جندب نے اپنی تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد
اس جادوگر کو قتل کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنے سر کو جوڑ کر دکھاؤ، اپنے سر کو جوڑو۔ دوسرے دن حضرت جندب نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا اور اس کے بعد حدیث بیان کی، کہا کہ حد الساحری ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ام المومنین حضرت حفصہ سے اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا۔ چلیے، اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کو قتل کرنا 3 صحابہ سے ثابت ہے۔ جی، کہتے ہیں قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب سے جادوگروں کو قتل کرنا ثابت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب نے جادوگروں کو قتل کیا ہے۔ کون کون بتائیے؟ نمبر 1 حضرت عمر، نمبر 2 ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور امہات المومنین میں سے ایک ہیں، اور اسی طرح سے حضرت جندب رضی اللہ عنہ۔ اور اس میں اور اضافہ کیجئے، یعنی ان 3 لوگوں کے علاوہ چوتھے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ لوگ بھی جادوگر کو قتل کرنے کے اوپر متفق ہیں۔ کہ ام المومنین حضرت حفصہ کے قصے میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ام المومنین کی ایک لونڈی تھی جس نے ان کے اوپر جادو کر دیا، اور جادو کرنے کے بعد ام المومنین کے سامنے اس نے اعتراف بھی کیا اپنے گناہ کا کہ ہاں ہم نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو انہوں نے یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو قتل کر دیا گیا۔ اب جب اس بات کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تو انہوں نے انکار کیا، کیونکہ یہ معاملہ جو پیش آیا تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک ایسی بات کے اوپر انکار کر رہے ہیں کہ جس نے ام المومنین کے اوپر جادو کر دیا اور اعتراف بھی کیا، ام المومنین نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عثمان کا انکار جو تھا وہ اس بات کے اوپر نہیں تھا کہ انہوں نے جادوگر کو قتل کیا، بلکہ اس بات کے اوپر تھا کہ چونکہ وہ امیر تھے معاملہ ان تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن معاملہ ان تک نہیں پہنچا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات بتا دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، یعنی اس بات کو جائز قرار دیا، اس لیے کہ وہ لونڈی تھی اور آقا اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے اس کی غلطی کے اوپر، اگر اس کی غلطی ہے تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہی فتویٰ ہے کہ اس کا بادشاہ یا اس کا آقا جو ہوگا وہ اپنی لونڈی کے اوپر حد نافذ کر سکتا ہے، اس کے لیے حاکم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کل تو غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، تو اب امیر کے پاس جانا ضروری ہے، قاضی کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایک جادوگر کو قتل کیا، جیسا کہ ابن عبد البر نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ یہ 6 صحابہ ہیں، 3 کا تذکرہ امام احمد نے کیا اور 3 کا تذکرہ ہم نے کیا، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت تیسرے نمبر پر کس کا نام لیا؟ قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام صحابہ سے جادوگر کو قتل کرنا ثابت ہے۔ تو گویا یہ سمجھیے کہ صحابہ کے درمیان یہ عمل تھا اور دوسرے صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تو گویا کہ یہ اجماع ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی مخالفت
نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے، ہاں جی غور سے اس مسئلے کو سمجھیے، بیہقی میں اور موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کی باندی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ان کو مکاتبت کر لی ان کے ساتھ۔ مکاتبت کے معنی اگر میری موت ہو گئی تو تم آزاد ہو گئے، اس بات کے اوپر اس کو کہتے ہیں مکاتبہ عن دبورین، یعنی اگر ہم انتقال کر گئے، پیٹ پھیر لیا تم سے، تو میرے بعد تم آزاد ہو گئے، یہ معاملہ کر لیا ان سے۔ اب ظاہر بات ہے مالک اگر مر جائے تو غلام آزاد ہو جائے، تو اس نے مالک کو جلدی مارنا چاہا، اور امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اس لونڈی نے کیا کیا؟ جادو کر دیا، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ام المومنین نعوذ باللہ من ذالک مر جائیں، انتقال ہو جائے ام المومنین کا، تو ہم جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آزاد ہو جائیں۔ یہ کیا اس نے۔ جب ام المومنین نے سوال کیا ان سے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ، جب طبیعت آپ کی خراب ہوئی، بیمار ہوئے، تو پوچھا انہوں نے تم نے کیا ایسا کیا ہے، جادو کیا ہے میرے اوپر؟ تو اس لونڈی نے اعتراف کر لیا، کہاں ہم نے کیا ہے۔ کہا تم کو یہ کام کرنے کے اوپر کس چیز نے ابھارا، کیوں ایسا کیا تم نے میرے ساتھ؟ تو کہا میں یہ چاہتی تھی کہ جتنا جلد ہو سکے میں آزاد ہو جاؤں، آپ انتقال ہو جائیں اور میری آزادی ہو جائے۔ یعنی اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین میں سے سب سے فقیہہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ آزاد ہو جائے۔ بہرحال اب انہوں نے ام المومنین نے اس کو سزا دی۔ کیا سزا دی دیکھیے، کہا کہ سب سے سخت مالک عرب کے اندر کون ہے، یعنی کون ایسا مالک ہے جو سب سے سخت ہے اور اپنے نوکروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں ہے۔ ام المومنین نے اپنی اس لونڈی کو اس کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن قتل نہیں کیا۔ تو کیا یہ بات ام المومنین کا قتل نہ کرنا، ہم لوگ جو ابھی تک ثابت کیے ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے، دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ ہاں جی، بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سوال سمجھے؟ اس نے جادو کرایا تھا، جادو اس نے سیکھا نہیں تھا نا۔ یہی جواب ہے، علماء نے یہی جواب دیا ہے کہ اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس لیے بیچ دیا کہ اس نے یہ جادوگر خود نہیں تھی، بلکہ اس نے کروایا تھا، کسی دوسرے کو پکڑ کر کے، جادوگر کو پکڑ کر کے کروایا تھا، ہے نا۔ اس وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اور اس کو سخت سزا دی۔ یہاں تو وہ آزاد ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ معاملہ اس کو آسانی سے مل رہا تھا، آزادی کا پروانہ، اس کو پانے میں اس نے جلدی کی، لہذا اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو اس کے فاسد قصد کے مخالف تھا۔ اور اہل علم کے نزدیک قاعدہ ہے جی، غور سے اس کو سمجھیے، کہا ہر وہ فائدہ جو موت کے ذریعے حاصل ہوتا ہو، ہر وہ فائدہ جو موت کے ذریعے حاصل ہوتا ہو، اگر اس میں قتل کر دیا جائے تو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو وراثت ملنی ہے، لیکن وہ آدمی کیا کرے، اپنے مورث کو ہی قتل کر دے، جس سے وراثت پانے والا ہے اسی کو قتل کر دے، تاکہ جتنا جلدی وہ وفات پا جائے تو ہم لوگوں کو وراثت مل جائے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کیا معاملہ کرے گی؟ اس کو کلی طور پر وراثت سے محروم کر دے گی، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ سمجھ گئے؟
समझे? वो लाइन क्या बोले? हाँ, हर वो फायदा जिससे मौत के बाद फायदा मिलती है उससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। हर वो फायदा जिसका ताल्लुक मौत से हो, कत्ल से वो फायदा नहीं मिलेगा, है ना? कत्ल से वो फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो आसार आपके सामने जिक्र किए गए, इससे ये पता चला जी कि जादूगर को कत्ल करना चाहिए, जादूगर की सजा यह है कि उसको कत्ल किया जाए। लेकिन बावजूद इसके उलमाए किराम का जादूगर के सिलसिले में इख्तिलाफ है कि क्या उसको कत्ल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये फिक़ही मसला है, इसको समझिए ज़रा। जुमहूर उलमा कहते हैं, जुमहूर से मुराद हनफिया, मालिकिया और हनाबिला, कहते हैं कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाएगा। दलील उनकी क्या है? वही आसार है जिसको अभी हमने आपके सामने पढ़ा, या हम लोगों ने जिसको अभी समझा कि 6 सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से ये बात मरवी है कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाएगा, और सहाबा किराम में उनका कोई भी मुखालिफ नहीं था। और रही बात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के असर का, तो उसका जवाब दिया जा चुका कि लॉन्ड्री खुद जादूगर नहीं थी, जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसने किसी दूसरे से जादू करवाया था, उसको जो सजा मिलनी थी वो सजा मिल गई। तो अइम्मा अरबा में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह इस बात के कायल हैं कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाएगा, और उनकी दलील वही सहाबा किराम के आसार हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तीनों का जिक्र हो गया तो बच्चे कौन? इमाम शाफी बच्चे के नहीं? जी हाँ, और उनके अलावा उनके जो असहाब हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं इमाम शाफी के, वो ये कहते हैं कि जादूगर को सिर्फ 2 हालतों में कत्ल किया जाएगा, सिर्फ 2 हालत में। पहली हालत यह है कि जादूगर कुफ्र का इकरार कर ले। वो जादूगर है, ये उसके कत्ल करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि वो इकरार करे कि मैं काफिर हो गया हूं, मैं मुर्तद हो गया हूं, ये इकरार करे। अगर वो कुफ्र का इकरार कर लिया जादूगर के साथ, यानी जादूगरी के साथ, यानी उसने ऐसा जादू सीखा है जो कुफ्र को लाजिम आता है, तो उससे तौबा करवाया जाएगा, और अगर वो तौबा कर लिया तो ठीक, नहीं तौबा किया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और ये पहली हालत हुई। दूसरी हालत देखिए, कहा कि जादूगर ये एतराफ कर ले कि उसने किसी को अपने जादू से कत्ल कर दिया है, यानी किसी आदमी के ऊपर उसने जादू किया था, मर्द हो या औरत, और जादू करने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो ऐसी दूसरी हालत में उसके इकरार के बिना पर उसको क़िसासन कत्ल कर दिया जाएगा, कि चूंकि उसने एक आदमी को मार दिया, उसकी वजह से उसको क़िसासन कत्ल किया जाएगा, ये इमाम शाफी कहते हैं। और यहाँ पे तौबा उसको नहीं कराया जाएगा, बल्कि उससे क़िसास लिया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी हालात हैं, इन हालात में जादूगर को कत्ल नहीं किया जाएगा, सिवाय इन 2 हालतों के, है ना। अब उनसे पूछा गया कि क्यों भी शाफिया आप ऐसा फतवा देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या ये फतवा देने का बेस क्या है आपका, दलील क्या है आपके पास? तो शाफिया जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु दम इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, किसी भी मोमिन आदमी का खून हलाल नहीं है सिवाय 3 बातों के। कहा पहली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह असल बनाया कि मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं है सिवाय 3 चीजों के। वो 3 चीज क्या क्या है? कहा अन्नफ्सु बिन्नफ्सी, जान के बदले में जान। तो अगर जादूगर ये इतराफ कर रहा है कि हमने किसी को कत्ल किया है जादू के जरिए से, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जान के बदले जान। वस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है, ज़िनाकार है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबकी, कहा कि उसको कत्ल किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे कत्ल किया जाएगा, संगसार किया जाएगा। तीसरे नंबर पे अत्तारिक लिदीनिही अल-मुफारिक लिल-जमाअह, वो आदमी जो अपने दीन को छोड़ने वाला हो, अपनी जमाअत से अलग हटने वाला हो, इस्लाम से यानी मुर्तद हो जाने वाला हो, तो उसकी सजा ये है। अब अगर जादूगर एतराफ कर लेता है कि हम अपने जादू की वजह से, जादू के अमल की वजह से इर्तिदाद के शिकार हो गए हैं, कुफ्र के शिकार हो गए हैं, तो इमाम शाफी कहते हैं उसको कत्ल कर दिया जाएगा।
समझ में आई बात? दलील समझ में आई इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की? जी शेख। जी कहते हैं इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो फिर वो हराम खून में दाखिल है, उसके खून को बहाया नहीं जाएगा। तब उनसे सवाल किया जाता है कि अच्छा तो फिर जो 6 सहाबा की से मरवी है उनका क्या कहिएगा? तो शाफिय्या जवाब देते हैं कि उनसे टकराने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का फेल है, लिहाजा हम उम्मुल मोमिनीन के फेल को पकड़ते हैं। वो ये कहते हैं, जबकि हम लोग उम्मुल मोमिनीन के फेल का जवाब दे चुके हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने उस जादूगरनी को क्यों कत्ल नहीं किया था, है ना। और सही बात इसमें यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि जब ये बात जान ली जाएगी कि आदमी जादूगर है और जादू करता है, ऐसा जादू करता है जो कुफ्र को लाजिम है ना, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा इस वजह से कि वो आदमी मुर्तद हो गया है। उस आदमी को इर्तिदाद की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि मुर्तद आदमी की सजा क्या है जी? कत्ल है। और अगर ये बात पता चलती है कि ऐसा जादू वो करता है जो कुफ्र को लाजिम नहीं है, लेकिन क्या है, जादूगर है जरूर, चाहे वो दवा के जरिए करता हो, जड़ी बूटी के जरिए करता हो, तो ऐसे मामले का फैसला काजी की तरफ लौटता है। काजी की तरफ लौटता है का मतलब क्या? काजी गौर करेगा, काजी के हाथ में है, वो देखेगा मामले को, उसके जरर को देखेगा, उसके नुकसान को देखेगा, क्या वाकई उसका वजूद समाज के लिए ठीक है या समाज के लिए वो हमेशा एक खतरा बना रहेगा। ये काजी गौर करेगा उसके मसले के ऊपर, और गौर करने के बाद उसको जो बात समझ में आएगी वो मामला करेगा, क्योंकि वो मामले का जिम्मेदार है। काजी मामले का जिम्मेदार है, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर ये बात आएगी, और यही बात राज्य है ना, यही बात राज्य है। अब एक सवाल है कि जब हम ये कहते हैं कि जादूगर को कत्ल किया जाएगा, हाँ जी, इसको अगर राजिह करते हैं तो क्या कत्ल करने से पहले उसको तौबा करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा? नहीं, ये मसला है ना, ये मसला है। इस सिलसिले में भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। जमहूर कहते हैं कि उससे तौबा नहीं करवाया जाएगा। जब ये पता चल गया कि ये जादूगर है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तौबा नहीं करवाया जाएगा। कहा क्यों ऐसा कहते हैं आप लोग? आप लोगों की दलील क्या है? कहते हैं हमारी दलील यह है कि वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने जादूगरों को कत्ल किया या कत्ल करने का हुक्म दिया, उन्होंने जादूगरों से तौबा नहीं करवाया। तौबा करवाना साबित नहीं है। हाँ जी, बुजाला के असर को पढ़ा भी हमने, हजरत उमर ने लिखा खत, उनको तौबा करने का हुक्म दिया वहां पे, करवाने का नहीं। हजरत जुंदुब ने कत्ल किया, हजरत हफ्सा ने हुक्म दिया, कत्ल किया गया, तो क्या उन लोगों ने तौबा करवाया? कैस इब्न साद ने किया तो तौबा नहीं करवाया। कहते हैं यही हमारी दलील है कि सहाबा किराम ने जो अमल किया उनको कत्ल करने का, उन लोगों ने तौबा नहीं किया। और उसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर जादूगर जादू सीखा हुआ है और खुद जादू जानता है वो, तो चाहे लाख तौबा कर ले उसका जादू खत्म नहीं होता। अगर जादू वो सीख चुका है तो मरते दम तक जादूगरी का ये फेल उसके साथ बाकी रहता है। तौबा करने से जादूगर अपना इल्म नहीं भूलता है और लोग उसके जरर से महफूज नहीं रह सकते। आज उसको पकड़ करके तौबा कर लिया, बचने के लिए कह दिया कि हम तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, आज के बाद कभी जादू नहीं करेंगे। कल चल करके फिर किसी से कुछ मामला होगा और चुपके से जादू कर देगा। एक तो पकड़ में नहीं आता है, जादू करने वाला पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो खफी होता है मामला उसका। अब यहाँ एक मरतबा पकड़ में आ गया है तो उसको तौबा करवा के छोड़ देंगे ताकि हमेशा उसका डर समाज के ऊपर बना रहे, लोग खौफ व हरास की जिंदगी जीते रहें। ये जमहूर कहते हैं नहीं, बल्कि उसके वजूद से मुआशरे और समाज को पाक कर देगा काजी, और उसके ऊपर उसके कत्ल का फैसला सुना देगा, क्योंकि वो मुआशरा जिसके अंदर जादूगर होगा वो मुआशरा और समाज के लोग कभी भी चैन और सुकून के साथ नहीं जी सकते हैं। पैसे से लोग बिकते हैं,
آج توبہ کر لیا، کل کوئی لا کر کے اس کو پیسہ پکڑا دے گا، فلانے کے اوپر کر دو جادو، کر دے گا وہ جادو. سمجھ رہا ہے؟ اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے توبہ کروایا جائے گا. کہا کیوں توبہ کروایا جائے گا بھائی؟ کہتے ہیں اگر آدمی کافر بھی ہو جائے تو اس سے توبہ کروایا جائے گا. کافر سے توبہ کروایا جائے گا، تو جب کافر سے توبہ کروایا جائے گا تو جس کا عمل کفر سے نیچے ہے نا، جس کا جرم اس سے کمتر ہے، اس سے کیوں نہیں کروایا جائے گا؟ ایک آدمی خالص کافر ہے تو قتل سے پہلے اس سے توبہ کروایا جائے گا. یہ آدمی مسلمان تو ہے، چلیے جادو کیا ہے، کفر کے اعمال کر رہا ہے، تو اس سے بھی کروایا جانا چاہیے. کفر سے اس کا جادو تو کم ہے نا. کہا اگر کوئی آدمی ہے مسلمان تھا اور اس کے بعد اس نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، اور اس نے اعلان بھی کیا اس کا، یہ آدمی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے علماء کہتے ہیں کہ اس سے توبہ کروایا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں توبہ کرتا ہے تو مرتد ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ باب اولا یعنی بدرجہ اولا ایسا کیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی جادوگر ہے تو جادوگر اگر کافر بھی ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کروایا جائے گا، اور توبہ کروانے کے بعد اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پہ ایک بہت قوی دلیل ذکر کرتے ہیں جی وہ لوگ، بہت مضبوط دلیل ذکر کرتے ہیں. اس کو سمجھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کروانا چاہیے. کہتے ہیں کہ مان لو کوئی جادوگر حالت کفر میں جادو کرتا تھا. سمجھیے، دیکھیے علماء کتنا دقیق طور پر مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. حکم ایسے ہی ہوا میں نہیں لگا دیتے فوراً. کہتے ہیں کہ مان لو کوئی جادوگر تھا اور کافر تھا، جادو کرتا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کا اسلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے. ہوگا. ہوگا، کیونکہ الاسلام یجب ما کان قبلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ بھی ہو آدمی کا سب کچھ مٹ جائے گا. تو کیا جادوگری کا گناہ مٹے گا یا نہیں مٹے گا؟ بولیے. جی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھائی گناہ تو مٹ جائے گا، لیکن جادو کا جو علم اس نے سیکھا وہ نہیں مٹے گا. ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے گناہ مٹ جائے گا، یعنی اسلام لانے سے قبل جو جادو اس نے کیا تھا یا جو کچھ غلط کام کیا تھا اپنے جادو کے ذریعے سے، چلیے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اب وہ مسلمان ہو گیا. لیکن اب کم سے کم 99 نہیں تو 1% تو یہ ہے کہ پھر اسلام لانے کے بعد یہ اپنے علم سے جب اس کو فائدہ نظر آئے گا تب یہ فائدہ اٹھا لے گا، کسی کو نقصان پہنچانا ہوگا تو پہنچا لے گا. بولیے. جی. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس خوف کے، چونکہ وہ کافر تھا مسلمان ہو گیا تو ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. ویسے ہی کوئی آدمی اگر جادوگر ہے تو اس سے توبہ کروایا جائے گا، اور توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ مرجوح قول ہے جی. بہرحال تمام چیزوں کو، تمام اقوال کو دیکھنے کے بعد جو بات صحیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جادوگر اگر جادوگری کر رہا ہے اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کفر کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، وہ جادو دوا وغیرہ سے جادو کر رہا ہے، تو قاضی اس کے معاملے کو دیکھے گا اور وہ فیصلہ سنائے گا. لیکن بہرحال سماج کو خوف و ہراس میں جینے کے لیے ایک آدمی کی زندگی جس نے غلط کام کیا ہے اس کو بچانے کے لیے پورے کے پورے سماج کو خوف و ہراس کی زندگی میں جینے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے وجود سے معاشرے اور سماج کو پاک کیا جائے گا. یہ قول زیادہ راجح ہے. چلیں مسائل. ایک سورہ بقرہ کی آیت کی وقت ہو گیا شاید. اب ایسا ہے جی
جی کل سے تقریباً ایک ہفتہ آئندہ اتوار تک درس نہیں ہوگا. ہم مصروف ہیں، یہاں ایک اسلامک کوئز چل رہا ہے، اس میں 2.5 گھنٹہ مغرب بعد پڑھانا ہے ہم کو، تو اور اس کے سوالات وغیرہ بھی بنانے ہیں سب کچھ، تو مطالعے کا وقت ہم کو نہیں مل پائے گا. تو اس وجہ سے ایک ہفتہ یہ درس بند رہے گا. آئندہ پیر یعنی 3 تاریخ سے پھر یہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ. پھر مسائل سے ہم لوگ پڑھیں گے آگے. لائیو چلے گی یا پھر ریکارڈیڈ ویڈیو اپلوڈ ہوگا؟ ہاں یہ لائیو درس چلے گا، مطلب ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر ریکارڈیڈ ویڈیو اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پہ؟ نہیں، ریکارڈڈ ویڈیو اپلوڈ ہوگا، یا دیکھتے ہیں اگر لائیو چلے گا تو ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے. تو یہ آف لائن بچے ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں صرف اسٹوڈنٹ، وہ بھی وجے واڑہ کے جو لوگ ہیں اسکول کالج کے پڑھنے والے، وہی لوگ. اب دسہرہ کی چھٹی چل رہی ہے 2 تاریخ سے، کل سے 26 تاریخ سے. اب اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس درمیان میں پڑھ لیں کچھ. شیخ جو 6 صحابہ کے نام بتائے اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت جندب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت قیس رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابہ کو صحابہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یعنی 3 لوگ یہ ایک گھرانے کے، باپ بیٹا بیٹی. اب بچے 3 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت جندب رضی اللہ. 3 لوگ. جی سر. چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم. شیخ جی اشکال ہے، مطلب یہ جادو کو متعلق ہے. جس طرح کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جیسے جادو کرایا گیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کو بھی اثر ہوا اور جہر کا بھی اثر ہوا، تو یہ اثر اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ یہ بشر ہونے کی دلیل مطلب امت کو ملے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، بشر ہے. یہ حدیث اسی کا مطلب یہ بتاتی ہے کیا؟ ہاں ہاں، یہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سب بشر تھے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار کو چھوڑتے ہوں گے، یا ام المومنین حضرت عائشہ یا ام المومنین حضرت حفصہ کبھی صبح و شام کے اذکار کو چھوڑتی ہوں گی؟ کبھی نہیں چھوڑتی ہوں. باوجود اس کے جادو ان کے اوپر اثر کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو سبب کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. توکل اور بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا چاہیے، سبب اختیار کرنا چاہیے. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کا، ہم یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں ہر وقت، تب بھی میرے ہی اوپر یہ مصیبت آتی ہے، تب بھی ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے. تو ہم دیکھیں نا، ہم سے زیادہ جو نماز پڑھنے والے تھے، جن کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی، ان کے ساتھ یہ پریشانی پیش آئی تھی. تو یہ تسلی ہے. یہی سوال ہے مطلب، تو یہ تقدیر کونی پر آئے گا یہ؟ بالکل، تقدیر شرعی پر کبھی نہیں آئے گا. تو شروع میں کہا نا کہ جادو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کونی سے اثر انداز ہوتا ہے. تو مطلب اللہ ہم تعالیٰ لوگ کبھی بھی جادو کو پسند نہیں کرتا. تقدیر شرعی وہی چیز ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا. تو یہاں تو شیطان ہمارے عقیدے پہ تو اچھا خاصا حملہ کر سکتا ہے کہ دیکھو مطلب امام انبیاء کو جب ہو سکتا ہے اثر، تو پھر ہم کوئی بھی اسباب اختیار کرنے سے تو ہمیں روک سکتا ہے. کہ جیسے کہ ہم صبح کے وقت میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على کیوں كل روک شيء سکتا ہے؟ قدیر 100 بار پڑھ لیے، وہ یا پھر کیوں کھجور روک کھا سکتا ہے؟ لیے. ہم کو حکم جو ہے وہ حکم ہم کو کرنا ہے نا، وہ جی کیوں جی روکے گا؟ جی، یہی کنفیوژن ہے کہ اس طرح سے حملہ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کو روک سکتا ہے، جو پھر تم لوگ کو کیا مطلب ہے، تم لوگ بھی کرو ان گے کو تو ہو ہوگا ہی. سکتا ہے، ان کو ہو سکتا ہے تو انہوں نے چھوڑا تھا کیا؟ یہی ڈاؤٹ شیخ، یہی ڈاؤٹ مطلب. یعنی انہوں نے کیا چھوڑ دیا تھا یہ سمجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو مجھ کو جادو ہو گیا، مجھ کو ظاہر اثر کر گیا، تو ہم آج سے اذکار نہیں کریں گے؟
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سبب اختیار کرنے کے بعد بھی سبب، ہم یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، سبب اسی وقت اثر ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا. ہم اس کا مثال کئی مرتبہ نہیں دیے ہیں. اچھا اس معاملے میں آدمی سمجھ جائے گا. اس معاملے میں بھی تو سمجھیے کہ ایک آدمی بھوبنیشور جا کے ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں، مر جاتا ہے، تو اب آج کے بعد سے کوئی بھوبنیشور جائیے نہیں کرو، سب اپنے گھر میں رہو بیمار پڑنے سے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہاں کیسے مانتے ہیں؟ دینی معاملے میں شیطان کیسے بھٹکا دیتا ہے اتنا جلدی؟ بیچارہ گیا ہاسپٹل میں، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی کہ اس کی موت ہے، مر گیا. ویسے ہی بیماری دوسرے کو لگی تھی، اپنے گھر میں بیٹھا رہا، گھر میں دوا کھا لیا، کسی کمپاؤنڈر سے پوچھ کے دوا کھا لیا، اللہ نے اس کے لیے شفا رکھی تھی، وہ زندہ ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ تو پھر یہ سوچ کر کے آدمی علاج کرانا چھوڑ دے کہ دور مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، جینا ہوگا تو جیئیں گے، کائے کو دوا کھائیں گے. تو ایسا تو نہیں کرتا آدمی. بھاگتا ہے، کچھ ہونے سے ذرا سا بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے، تو پھر اذکار کو کیوں چھوڑے گا بھائی؟ یہاں پہ شیطان کیسے بھگا دیتا ہے؟ شیطان یہ تو نہیں بھگاتا ہے کبھی بھی کہ جاؤ ڈاکٹر سے مت دکھاؤ، مرنا ہوگا تو مرو گے، جینا ہوگا تو جیو گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی شیخ الحمدللہ. اور کوئی سوال؟ چلیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ